تو حضور کی امی سے اگر پیار کرو گے تو میرے حضور آپ سے پیار کریں گے. بولیں ذرا سبحان اللہ. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. رحمت کا سایہ بان ہے میرے نبی کی ماں. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی. بولے تو صحیح سبحان اللہ. چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی. رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ام سید الانبیاء. رکھتی یہ خاندان ہے. اچھا سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ تاج بھائی آپ کی خاص طور سے اس شعر پر آپ کی توجہ. سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان. کیا کہتے ہیں؟ امی جان. اور سب کی ماں سب کی جان ہوتی ہے. یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے آفت جان کے مترادف ہے. اصل جان جو ہوتی ہے وہ مائی ہوتی ہے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ غور کریں آپ. اب ذرا غور کریں، سماعت کریں. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. زندہ باد، زندہ باد. پھر سے پڑھ کے جاؤ حضور. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. سوچو کہ کس کی جان ہے. اور آخری شعر پڑھتا ہوں. یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں نا، یہ جو مسلمانوں کا لبادہ پہنتے ہیں، معاذ اللہ، یہ جو دوسرے نمبر کے لوگ ہیں وابی دیوبندی، یہ کہتے ہیں حضور کے بارے میں معاذ اللہ کہ ان کی امی مسلمان نہیں تھی. مگر سنی کیا کہتا ہے سنیں. عاشق رسول اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کیا کہتا ہے سنیں. اللہ کرے تو یہ شعر آپ سن لیں ٹھیک سے. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک. ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. ایمان ہی ایمان ہے. بس میں نے شعر پڑھ دی ہے. اب میری تقریر شروع ہوئی. ایگو کم کر کے بھائی آواز بڑھا دیں. تقریر کا آج کا عنوان یہ ہے کہ آپ بتائیں آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کے پاس کیا ہے ایمان کے بعد جو آپ کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں؟ وقت. کیا ہے؟ اور جس نے اپنا وقت دیا اس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ دے دیا. مولا علی فرماتے ہیں میری نظر میں زندگی کا اگر کوئی دوسرا نام ہوتا تو وقت ہوتا. مولا علی فرماتے ہیں تمہاری نظر میں تمہاری سانسیں سانسیں ہیں، میری نظر میں بڑھتا موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے. اگر نعمت ملت کی عرص سے ہم خالی چلے گئے تو پھر کہاں سے جھولی بھرے گی بتاؤ؟ اگر یہاں سے ہمارے عقیدے اور اعمال کی اگر اصلاح نہ ہوئی تو ہم کہاں جا کے جھولی پھیلائیں گے؟ آج کل کے نوجوانوں کی تنہائیاں برباد ہو چکی ہیں. کچھ نہیں بچا نوجوانوں کے پاس. ان کے پاس تنہائی میں کچھ نہیں بچا.
ان کے میاں ان کی تنہائیاں برباد ہو چکی ہیں. میری طرف دیکھیں, غور کریں, اس طرف دیکھیں. آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ وقت ہے, اور وقت ذرا غور کریں آپ, وقت اتنا قیمتی ہے کہ ذرا غور کریں. ایک آدمی ہے ہسپتال میں جو ہے وہ بھرتی ہے, اب اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کا جب انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا کہہ رہا ہے 10 لاکھ روپے لے کے میرے باپ سے 10 منٹ میری بات کرا دو, میں ابھی دبئی سے آیا ہوں. تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر تیرا باپ مر چکا ہے, جب 20 لاکھ روپے لے لو. تیرا باپ مر چکا ہے, بھاگ جائے یہاں سے, تیرا دماغ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب 50 لاکھ روپے لے لو, میرے باپ سے میری بات کرا دو. تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ واپس اسے نکال دیا. کسی نے پوچھا کیا تو نے اپنے باپ سے کبھی بات نہیں کی تھی جو اتنا اتابڑا ہو رہا ہے باپ کے لیے؟ کہنے لگا جب میرے پاس وقت تھا, جب ابا کے پاس وقت تھا تو میرے پاس وقت نہیں تھا, اب میرے پاس وقت ہے تو ابا کے پاس وقت نہیں ہے. میں نے اپنے ابا سے کبھی ٹھیک سے بات نہیں کی. آج جب میں آیا ہوں تو دیکھو میں 50 لاکھ روپے دیتا ہوں, پھر بھی میرے باپ کے 5 منٹ نہیں مل رہے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر وقت گزر جائے تو میاں لاکھوں میں نہیں خریدا جا سکتا, اربوں خربوں میں نہیں خریدا جا سکتا. مگر میرے کہنے کا مطلب نوجوانوں سے صرف اتنا سا ہے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتاؤ یہ جو آپ روز یہ جو 3 GB 2 GB خرچ کرتے ہو اپنے فیس بک میں, اپنے انٹرنیٹ میں, اور یہ سمجھ کے کہ اگر ہم نے یہ وقت, اگر ہم نے اس کو خرچ نہیں کیا تو پھر ہمارے پیسے ضائع ہو جائیں گے, ہمارا لاس ہو جائے گا. تو مجھے بتاؤ یہ تو 100 روپے میں 2 GB مل سکتی ہے, یہ تو 200 روپے میں 5 GB مل سکتی ہے, مگر یہ جو تمہاری زندگی, یہ جو دیمک کی طرح فیس بک کھا رہا ہے, یہ جو یوٹیوب کھا رہا ہے, کیا یہ واپس آ سکتا ہے؟ اوچے کے ہاتھ میں کھلونا آ گیا, اوچے کے ہاتھ میں کھلونا آ گیا. موبائل ضرورت کے لیے بناتا, مگر ہندوستان میں سب سے زیادہ سستا ہے موبائل کا ڈیٹا, تاکہ لوگ لگے رہیں اس میں, برباد ہوتے رہیں. مسلمان لڑکوں کو دیکھو, ان کی تنہائیاں برباد, ان کے موبائل کے اسٹیٹس دیکھو. اسٹیٹس پہ میاں ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ بغاوت. علماء لکھتے ہیں جو چھپ کے گناہ ہو وہ گناہ ہوتا ہے, اور جو کھل کے گناہ ہو وہ گناہ نہیں رہتا, وہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہو جاتی ہے. مگر آج مسلمانوں لڑکوں کے موبائلوں سے بغاوت کی بو آتی ہے. وہ اپنے اسٹیٹس پہ لڑکیوں کے فوٹو لگاتے ہیں, تصویریں لگاتے ہیں, گندے گندے اسٹیٹس لگاتے ہیں, گندے گندے گانے, نیم برہنہ لڑکیاں جو رقص کر رہی ہیں ان کی تصاویر لگاتے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ نام ہے, ذرا غور کریں, نام ہے محمد یوسف, نام ہے محمد ساجد, نام ہے محمد عارف, نام ہے جو ہے وہ یوسف, اور نام ہے جو ہے وہ عمر, نام ہے ابو بکر, اور لگایا ہوا کیا ہے؟ گندا اسٹیٹس, گھٹیا اسٹیٹس. اور اسٹیٹس لگانے والے تیرا یہ اسٹیٹس تو دیکھ, تو جب کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ میں تو اسے مسلمان سمجھتا تھا, میں تو اسے عاشق رسول سمجھتا تھا, مگر اس کے موبائل میں تو گندے اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں, تصویریں گندی لگی ہوئی ہیں. ارے تجھے شرم نہیں آتی؟ یاد رکھ, پہلے کے زمانے کے بھکاری اچھے تھے ہم سے. کہ جمع مسجد کے اندر ایک آدمی, ذرا غور کرے, بھیک مانگ رہا ہے. ایک انگریز گیا, جا کر کے اس نے بھیک مانگی, اس نے اپنے پیسے پرس میں سے نکال کے کچھ دیا, آگے بڑا, انگریز کا پرس گر گیا. تھوڑی دیر کے بعد فقیر نے دیکھا کہ پرس گرا ہوا ہے, تو پرس اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد پرس کے اندر پیسے دیکھے, مگر چھپا کے ایسے ہی رکھ دیے. 3 مہینے کے بعد انگریز آیا, کہا یہ آپ کا پرس ہے؟ انگریز بولا ہاں میرا پرس ہے, مگر یہ بتا کیا تو بھکاری نہیں ہے؟ کہا بھکاری ہوں. کہ اس میں اتنے پیسے تھے, تیری زندگی بدل سکتی تھی, تو نے اس میں سے پیسے نہیں نکالے. کہ میں بھکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں. تم عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہو, میں اپنے نبی کا امتی ہوں. اگر آپ کے نبی نے میرے نبی سے یہ کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہو جاتی, میرے نبی کو شرمندگی ہو جاتی, اور میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ جو اپنے نبی کو تکلیف پہنچاؤں. لہٰذا یہ پرس اپنا آپ رکھ لیں. انگریز بولا یہ بتا, تو جب اتنا نیک ہے تو پھر تیرے نبی کی نیکی کا عالم کیا ہوگا؟ ایسا کر, مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے. اور اپنے اسٹیٹس گندے لگانے والے سن, اب کوئی ابو بکر عمر نہیں آئے گا, اب کوئی عثمان و علی, اب کوئی شیخ عبد القادر جیلانی, اب کوئی معین الدین چشتی, اب کوئی غریب نواز, اب کوئی نظام الدین اولیاء, اب کوئی اعلیٰ حضرت, اب کوئی مجاہد ملت دنیا میں نہیں آئیں گے. اب جتنا بھی اسلام دنیا دیکھے گی وہ تجھے دیکھ کے دیکھے گی. اگر تو نیکوں کی زندگی گزارے گا تو اسلام نیکوں کا مذہب کہلائے گا, تو بگڑ جائے گا تو اسلام بگڑے گا. بڑائی کو کم کر دیں بھائی. مسلک اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت,
تو میاں اتنی بے غیرتی ہو گئی، اتنی بے غیرتی ہو گئی، اپنی بہنوں بیٹیوں کے اسٹیٹس موبائل پہ لگنے شروع ہو گئے. ہائے ہائے کل تو دیتا تھا جان اپنی بیٹی کی عزت کے لیے بہن کی، مگر آج اسٹیٹس پہ لگا رہا ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرا اسٹیٹس یہ ہونا چاہیے. ارے تیرے اسٹیٹس پہ یہ گندی تصویر، تیرے اسٹیٹس پہ تو گنبد خضرا کی تصویر ہونی چاہیے. تیرے اسٹیٹس پہ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نعتیں لگنی چاہیے. تیرے اسٹیٹس پہ تو غوث اعظم کے گنبد کا فوٹو ہونا چاہیے، تاکہ لوگ دیکھیں تو پہچان لیں میرے موبائل میں جس کا نمبر سیو ہے یہ دنیا والے کا غلام نہیں ہے، مدینے والے کا غلام ہے. مگر جب قوم اپنے رہنما کو بھول جائے، جب قوم کو اپنے رہنما یاد نہ رہے تو اسے بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. ابھی الیکشن ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آ جائے گا. تو ابھی یو پی میں الیکشن ہوئے تھے، لوگ کہہ رہے تھے یہ آ گیا تو کامیاب ہو جائیں گے، یہ آ گیا تو کامیاب ہو جائیں گے، یہ تو حکومت آ جائے. ارے یار یہ بتائیں یہ تمہیں کامیابی دلائیں گے؟ تمہارا کوئی ایسا نیتا ہے آپ کی نظر میں، کوئی ایسا پولیٹیشین جس کے آپ کرتے پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیں جس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے؟ آپ کوئی ایسا آدمی ہے آپ کا نیتا جس نے گھوٹالا نہ کیا ہو؟ کوئی ایسا نیتا ہے ہندوستان میں جس پر الزام نہ لگے ہو؟ تو پھر تمہیں اپنے نیتا انہیں بنانا چاہیے. فلاں ہیرو میرا آئیڈیل ہے، فلاں میرا آئیڈیل ہے، فلاں نیتا میرا آئیڈیل ہے. فلاں آ جائے گا تو وقت بدل جائے گا. وقت ابھی نہیں بدلے گا. وقت یاد رکھو جو قوم اپنے رہنماؤں کو بھول جاتی ہے اسے بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. ارے تمہارے پاس تو ایک ایسا رہنما موجود تھا دنیا کے اندر کہ جو 10 سال حکومت کی اس نے، مگر اس کی پاکی کی قسم یہودیوں نے بھی کھائی، نصرانیوں نے بھی کھائی، ہندوؤں نے بھی کھائی، پارسیوں نے بھی کھائی. اس نے 10 سال حکومت کی اور اس کے کپڑے پہ 17 قیمت لگے ہوتے تھے، مگر سنو 10 سال کے اندر اس نے 4000 مساجد تعمیر کروائی. یعنی ایک دن کے اندر اس نے 3 دن کے اندر ایک مسجد، اس نے 10,000، اس نے 10 سال کے اندر 1060 شہر فتح کیے. یعنی ایک دن میں 3 شہر فتح کرتا تھا. 4000 مساجد تعمیر کروائی. یعنی ایک دن میں اس کے دور حکومت میں ایک مسجد تیار ہوتی تھی. وہ ایسا عاشق تھا، وہ بالکل سادے